السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ خوش قسمت لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ کی غلامی اختیار کی، جو آپ کے صحابی بن گئے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس رکوع و سجود سے وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں پہ عیاں ہے۔ سجدہ کرنے سے جو نور آ جاتا ہے ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں اور انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کی نماز، ان کی تہجد، ان کے سجدے، ان کا ذکر خود اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جن کی ان خوبیوں کا ذکر نیلی چھت والا کرے، ان کی عزت و عظمت میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے خوش بخت افراد کے صدقے ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 4 خلفائے راشدین، ان کا نام نمایاں ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسی ترتیب کے ساتھ، خلافت کے ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں فضل و کرم سے نوازا، انہیں اپنے قرب کی دولتوں سے نوازا۔ ان میں دوسرا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو بڑی بہاریں عطا فرمائی اور ان کا وجود دین اسلام کے لیے سراپا خیر و برکت بن گیا۔ پہلے یہ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ایک دن ان کی کوئی میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں، مشرکین بیٹھے ہیں،
یار یہ کیا ہے، مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی تو ہو جو ان کا کام تمام کر سکے۔ کوئی نہیں بولتا۔ عمر اٹھ کھڑے ہوئے کہتے میں کام تمام کر دیتا ہوں، میں جا کے قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں تو ہی کر سکتا ہے، باقی تو کوئی کر نہیں سکتا، تیرے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، تیرے بازو بڑے ہمت والے ہیں، تو جگرے والا ہے، جا کے لڑ جا۔ عمر نے تلوار گلے میں لٹکائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا۔ رستے میں نعیم نامی صحابی رضی اللہ عنہ مل گئے، کہنے عمر خیر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کیا گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، گھر گھر میں فساد ہو گیا ہے، باپ بیٹے سے الجھ رہا ہے، بیوی خامن سے الجھ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں جا کے قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے عمر تم انہیں مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تو بے دین ہو گیا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نعمت اسلام دی ہے۔ عمر ان سے لڑنے لگے۔ جب عمر نے تلوار ان کی طرف کھینچ لی، کہنے لگے مجھ سے کیا لڑتے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تیری بہن اور تیرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، لوگ کیا کہیں گے تم مجھے مارتی اور بہن اور بہنوئی کو چھوڑ دیا۔ اسی وقت تلوار گلے میں ڈالی اور اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ دروازہ بند تھا اور دروازے کے قریب جا کے آواز آ رہی تھی، اندر انہیں کو قاری صاحب قرآن پاک سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کہہ رہے تھے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ قرآن پاک کی دل کا آیتیں، یہ پیاری اور محبت بری آیتیں، آپ غور کیجئے۔ ہم جب کسی عرب کے قاری سے سنتے ہیں، معنی نہ بھی آتا ہو، مومن ایک مرتبہ آیتوں کو سن کے جھوم جاتا ہے، اور جب یہ صحابی رسول سے آیتیں سنی جا رہی ہوں گی اور معنی بھی پتہ ہو رہا ہوگا، اس وقت ان آیتوں کے اثر انداز ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ عمر کے دل میں ایک مرتبہ ہلچل، پھر جھٹک دیا، دروازے پہ دستک دے دی۔ اب دروازے کے سوراخوں سے دیکھ لیا عمر ہے، تو جو قاری صاحب تھے تو وہ تو چھپ گئے اندر، ان کو چھپا دیا۔ اب بہن نے دروازہ کھولا، ہاں کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ بہنوئی آگے آئے، جی خیریت ہے، آئیے بھائی جان کیسے آئے، کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں۔ تم بے دین ہو گئے ہو۔ عمر اگر حق آپ کے غیر میں ہو تو پھر آپ جو حق سمجھتے وہ نہ ہو، حق کہیں اور ہو، تو پھر عمر بہنوئی پر ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا۔ جب بہنوئی کو مارا، بہن بچانے کے لیے آگے آئی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، عمر نے ایک مکہ شاید اسے بھی لگا دیا، یا ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ اسے لگا دی۔ اب وہ بہن گرتی ہے، سر زمین پہ جاتا ہے، کسی چیز پہ لگتا ہے، بہن کے سر سے خون نکلتا ہے۔ جب بہن کے سر سے خون نکلا تو بہن پھر سیدھی ہو گئی، کہنے کہ عمر ایک بات سن لے، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ اگر تو اپنے کفر میں پکا ہے نا تو ہم محمد کی غلامی میں کچے نہیں ہیں۔ تو جو چاہے کرنا ہے کر لے، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ کہنے لگا اچھا وہ مجھے دکھاؤ، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں تم پلیت ہو، ہمارا دین پاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، ہم کو یہ نہیں دے سکتے۔ نہیں مجھے دو، نہیں دے سکتے، پہلے غسل کرو۔ اب عمر کو غسل کروایا گیا۔ بہن شاید نفسیات کی ماہر کوئی ہوگی کہ غسل کروایا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا، اب ٹھنڈے ہو کے عمر پڑھتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ کو بد نصیبی ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان جو ہے وہ عرش پہ استوا اس نے فرمایا، یہ ساری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جب آیت نمبر 16 پر پہنچے، اسی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 پر حضرت عمر پہنچے تو فوراً بولے ینبغی لمن یقول ھذا اللہ یعبد معہ غیرہ، کہ جو یہ کہتا ہے نا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جس نے یہ کہا ہے نا، کہنے والا تو اللہ ہے نا، قرآن اللہ کا ہے، جس نے یہ لفظ کہے ہیں حق بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ دلونی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ اندر جو چھپے ہوئے قاری صاحب تھے فوراً باہر آ گئے، کہنے گئے عمر مبارک کو محسوس ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا مانگتا ہے؟ ہاں، تم جس کا خون لینے جا رہے ہو رات تیرے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کیا میرے لیے بھی کوئی دعائیں مانگتا ہے؟ وہ تو ذات ہی ایسے اپنے تو اپنے رہے، وہ تو بیگانوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ چلے گئے۔ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صفا کے پاس تھا، صفا پہاڑی کے پاس وہ مکان تھا، اس میں تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو فرمایا اگر عمر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک، اگر بری نیت سے آئے اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، اس نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آخر دروازے پہ دستک دی، نبی کریم فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا تو آقا علیہ السلام جلدی اٹھے، اٹھتے ہی عمر کے یہاں سے گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا، جھنجھوڑ کے کہا عمر کب تک گمراہی میں پھرتے رہو گے؟ اتنا کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سینے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یا اللہ یہاں سے کفر نکال کے اسلام داخل کر دے، کفر نکال کے ایمان داخل کر دے، کفر ختم کر دے، ایمان کو داخل کر دے۔ اتنا کہا تو عمر دل و جان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی، عمر کے سینے سے یہ ساری قدورتیں نکل گئیں اور سینہ پاک و صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، اے اللہ اس عمر کے سینے میں جو بدنصیبی ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے اس کو نکال دے، وَأَبْدِلْهُ ایمانا، اور یہاں ایمان کا بشیرہ کر دے، اس کی جگہ ایمان کو بدل کے رکھ دے۔ جب دعا مانگنے والے خود اللہ کے نبی ہوں تو وہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ عمر نے کلمہ پڑھا، وہاں جتنے صحابہ تھے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تو اللہ اکبر کا نعرہ ایسا کہ پورے مکہ کی وادی گونج اٹھتی ہے کہ ہاں کوئی بڑا ہے ہمارے ہاں جو آج اسلام قبول کر چکا ہے، جس سے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو عمر وہ ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں عمر جیسے ہی اسلام لائے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی۔ عمر کا اسلام لانا اہل اسلام کے لیے عزت بن گیا، ان کے لیے وقار بن گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ عمر کو یہ شرف عطا فرمایا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے پھر وہ غلام بن گئے کہ پھر سرکار کے قدموں سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ اتنے پکے ہوئے آج بھی سرکار کے قدموں میں ہی موجود ہیں۔ یہ بھی نصیب کی بات ہے، بڑے بڑے آئے پر یہ سعادت صرف یہ 2 ہی لے گئے، ایک صدیق اکبر لے گئے اور ایک فاروق اعظم لے گئے، اسی حجرے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، صدیق اور فاروق بھی اسی حجرے میں قیامت تک آرام فرما رہیں گے۔ آج جو بھی سلام نبی کریم کو پیش کیا جاتا ہے ہمسایوں کو تو ساتھ اس کا اجر مل ہی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق سچ عمر کی زبان پر بھی داخل کر دیا، عمر کے دل میں بھی داخل کر دیا۔ اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق کر دیا ہے، دل پہ بھی حق کر دیا ہے۔ یہ هو الفاروق، یہ فاروق ہے۔ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ اسی کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ جہاں عمر جاتے ہیں وہ حق ہو جاتا ہے، جس کو عمر چھوڑ جاتے ہیں وہ باطل ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ عمر کو یہ سعادتیں ملی، یہ بارگاہ خیر الورا سے ملی ہیں۔ تو آئیے ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، شربت اللبن، میں نے خواب میں دودھ پیا، حتی انظر الی الری یجری فی ظفری، میں نے دیکھا کہ اس دودھ کا جو اثر ہے وہ میری انگلیوں کے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے دودھ پیا، دودھ پی کے یہ دودھ کا اثر جو ہے یہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا یہ دودھ حضرت عمر کو پکڑا دیا، عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ یہ تو خواب تھی نا، اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ اللہ نے جو مجھے علم دیا میں نے اپنا باقی علم عمر کو عطا کر دیا، عمر پی گئے اور پی کے ہی سیراب ہو گئے۔ تو جسے علم بھی ملے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے، اور جسے علم بھی وہ ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ ہو، بتائیے اس کے سینے کا عالم کیا ہوگا۔ ادھر تو علم نشرح لک صدرک، ایک محبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو جہاں اس کشادہ سینے کا فیض آ جائے گا وہ سینہ بھی لہلہاتا ہوا دریا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے پاکیزہ ہستیوں سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر کے پاس جو علم ہے یہ ذاتی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا عطا فرمودہ ہے۔ ان کا سینہ جو ہے یہ خالی تھا، اس کو بھرا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھ پر لوگ پیش ہوئے، میں نے دیکھا وہ قمیضیں پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیض یہاں تک ہے سینے تک، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے قمیض ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی اور بڑی، کسی کی اور بڑی۔ فرمایا میں نے عمر کو دیکھا وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے کہ گھسیٹ رہے ہیں اس کو، یہ قمیض پوری جسم پر آ کر پھر زمین پر بھی ہے عمر اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے دین۔ عمر سر سے لے کر پاؤں تک دین میں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ عمر کا کوئی قدم دین سے باہر نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کی مہر ہے۔ اور کسی اور کی خواب ہو تو بے شک اسے جھٹلا دیجئے، اور جس کی خواب میں بھی وحی الہی ہو جاتی ہیں اس کی خواب کی صداقت کا عالم کیا ہوگا۔ علم بھی ملا تو نبی کی بارگاہ سے، دین بھی ملا تو نبی کی بارگاہ سے۔ یہ وہ ہمارے حضرت فاروق اعظم ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر کرم کیا ہے، انہیں دین بھی ملتا ہے تو نبی کی بارگاہ سے، علم بھی ملتا ہے تو بارگاہ خیر الورا سے۔ تو جسے دین اور علم ملے خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کی گفتار کا، اس کی چال کا، اس کے اعمال کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کرتے ہیں وہ بات بھی ویسے ہی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں بھی ایک حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، تم میں سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جو محدث ہوئے ہیں۔ محدث کیا کہ جن کو الہام کیا جاتا ہے، جن کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلے امتوں میں بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں۔ فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر کسی کو یہ سعادت ملے گی میری امت میں تو وہ عمر فاروق ہے، کہ جسے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ بولتا عمر ہے، عمر نہیں بولتا، رب کی قدرت بول رہی ہے، رب کے فرشتے بول رہے ہیں۔
جس کا اٹھنا دین میں، جس کا اٹھنا علم میں، اور جس کا چلنا پھرنا دین حق میں، جس کا بولنا وحی الہی کی، وحی الہی کا فیض ہے، وہی نہیں ہے عمر کا بولنا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے، فرشتے اس کی زبان پہ بول رہے ہیں، یہ میں اور تو نہیں کہہ رہے، یہ بارگاہ خیر الورا سے انہیں یہ سعادت ملی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر ایسا ہے کہ جس کی تائید فرشتے بھی کریں گے، اس کے قول و فعل کی تائید فرشتے کرتے ہیں، تو جس کے قول و فعل کی تائید فرشتے کریں گے، اللہ رب العزت کی مہربانی کیوں نہ ہوگی۔ اب جو علم والا ہو، دین والا ہو، فرشتے اس کے معید ہوں، اللہ کی رحمت نازل ہوں، ہر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اس کی سوچ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، وہ بھی ذرا سوچا کیا حال ہوگا۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 4 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا، اس میں جانا پڑے گا قبر میں۔ 4 ہاتھ لمبی، ایسے ہی نا لمبی قبر ہے، 4 ہاتھ ہوگی اور 2 ہاتھ چوڑی، اندازہ ہے ایسے اس گڑھے میں تمہیں جانا پڑے گا اور منکر نکیر کو دیکھو گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ منکر نکیر کیا ہے؟ فرمایا 2 فرشتے ہیں، سوال کرنے والے، آزمانے والے، قبر کو اپنے دانتوں سے کرید کرید کر قبر میں داخل ہونے والے، ان کے اشعار ہوں گے، بال جو ہوں گے بڑے ڈراونے قسم کے ہوں گے، ان کی آوازیں ایسی ہوں گی جیسے بجلی آسمان کی چمکتی ہے، کڑک ہے، اور ان کی آنکھیں ایسے جیسے بجلی چندھیا جاتی ہے، اس طریقے سے ان کی آنکھیں ہوں گی، اور ان کے ہاتھ میں گرز ہوگا، بہت بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ زمین پہ مارے تو زمین ساری ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر سارے زمین والے سارے لوگ اس کو اٹھانا چاہیں اتنا بھاری ہے کہ اٹھ نہ سکے۔ عمر اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا، کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میرے ہوش سلامت رہیں گے؟ کیا میرے ہوش سلامت رہیں گے؟ فرمایا ہاں ہوش تو سلامت رہیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا غلام انہیں جواب دے لے گا۔ اگر عمر کے ہوش سلامت ہے تو عمر قبر میں بھی جواب دے لے گا۔ عمر کی قبر تو ماشاءاللہ ہے ہی رحمت والی، وہاں آ گئی ہے، وہاں کسی کی کیا خبر ہے، بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں مسجد میں گزرے رمضان شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تراویح کی نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ باہر تشریف لائے، 2 دن یا 3 دن، صحابہ 1 دن اور ہو گئے، دوسرے تیسرے دن مسجد بھر گئی، اگلے دن سرکار باہر نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہ گئے، یا رسول اللہ باہر نہیں آئے۔ فرمایا تم کے تو یہ ساری مسجد بھر گئی ہے، اگر میں 1-2 دن اور آ گیا نا تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں نیلی چھت والا تم پہ یہ نماز فرض ہی نہ کر دے، فرض کر دو کہ پھر 1 رکعت بھی چھوڑی مشکل ہو جائے گی، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں، کوئی مسافر ہے، کئی حالات ہوتے ہیں، اس لیے فرض نہیں کی، تم پر یہ سنت ہی رہنے دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم کے زمانے میں اپنی اپنی پڑھتے رہے، حضرت صدیق اکبر کے زمانہ اقدس میں اپنی اپنی پڑھتے رہے، حضرت عمر کے ابتدائی زمانہ میں بھی ایسے ہی پڑھتے رہے۔ ایک دن حضرت عمر کو خیال آیا کیوں نہ میں انہیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں، قرآن بھی سن لیں کہ سارے تو حافظ نہیں ہوتے، قرآن بھی سن لیں کہ تراویح کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو آگے کھڑا کر دیا، پیچھے مقتدی کھڑے کر دیے، بھائی پیچھے پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو۔ جب امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے، مسجد آباد تھی، رمضان المبارک میں امام پڑھ رہا تھا، پیچھے تراویح کی نماز پڑھی جا رہی تھی، حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، جیسے ہی مسجد پہ نظر پڑی فوراً زبان سے نکلا، عمر اللہ تیری قبر کو یوں منور کرے جیسے تو نے مسلمانوں کی مسجدوں کو منور کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم، حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی قبر کے منور ہونے کی گواہی دعا دے رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیوں نہ منور ہوگی، وہ تو قبر ہے ہی روضہ شریف کے اندر ہے، نبی کریم کے پہلو میں ہے، جو نبی کے پہلو میں وہ منور نہیں ہوگا تو اور کون منور ہوگا؟ اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اس کمرہ مبارکہ کے اندر انہیں جگہ مل جاتی ہے جس کے لیے حضرت عائشہ نے خود اپنے لیے جگہ رکھی تھی، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی، عمر تمہاری خواہش ہے تو اب میں جگہ تمہارے لیے قربان کر دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ لطف و کرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے نا، تو سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اعظم آپ کے ساتھ تھے، تو اچانک آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، قیامت کے دن بھی ہم ویسے ہی اٹھیں گے۔ کوئی اس وقت نہ سمجھا اشارہ کدھر ہے، اب پتہ چلتا اشارہ تو اکٹھے ہی قبریں بنے گی اور اٹھیں گے بھی تو اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو جو رحمتیں اور برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑ رہی ہیں، اللہ کی عنایتیں مسلسل ہیں، ان میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کریم ہو تو ہمسائے کو چھوڑ دیتا ہے، ہمسائے کو بھی حصہ دیتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات مل رہے ہیں، وہاں صدیق و فاروق بھی وہ انعام لے رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات مل رہے ہیں، صدیق و فاروق کو بطور طفیلی مل رہے ہیں کہ نبی کریم ہم کے ایک خادم ہو کر جو مالک کھاتا ہے خادم وہی کھلاتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، خادم خادم ہوتا ہے۔ صدیق و فاروق بارگاہ مصطفیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں لیکن بطور طفیلی اور بطور خادم کے کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور آپ نے سفید قمیض پہنی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صوبک ھذا غسیل ام جدید، عمر تیرا یہ لباس، یہ تیری قمیض یہ دھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ قال لا بل غسیل، یا رسول اللہ یہ تو دھلی ہوئی ہے۔ فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، عمر تم اسے نئے کپڑا پہنو، اللہ تمہارے نصیب میں کرے، قابل ستائش زندگی گزارو کہ ہر آدمی تمہاری تعریف کرے، اتنی پیاری زندگی گزارو کہ ہر آدمی تیری تعریف کرنے مجبور ہو جائے۔ وَمُوتُ شَهِيدًا، اور جب موت بھی آئے تو تمہیں شہادت کی موت آ جائے، جاؤ دنیا سے جاؤ تو شہادت کی موت لے کے جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ عمر شہید ہوں گے، اور آپ فرمایا عمر نیا کپڑا پہنو اگر اللہ تمہیں دے، اور قابل ستائش زندگی گزارو اور شہادت کی موت تمہیں اللہ نصیب فرما دے۔ تو یہ وہ عمر ہے، اتنا ہونے کے باوجود اس دنیا سے اتنا بے رغبت ہے، اتنا بے رغبت ہے کہ آپ جس وقت جمعہ کے لیے کھڑے ہوتے پڑھانے کے لیے، بعض لوگ گنتے تھے کہ آپ کی قمیض پر جبے پر 12 یا 16 پیوند ہوتے تھے۔ یہاں سے پھٹا ہوا یہاں ٹاکی لگی ہوئی ہے، کپڑا لگا ہوا ہے، یہاں سے پھٹا ہوا یہاں کپڑا لگا ہوا ہے، یہاں سے پھٹا چمڑا لگا ہوا تھا، کہیں پڑا ہوا چمڑا ضائع ہو رہا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں، چمڑا ہی لگا دیا۔ ایسا وہ کپڑا لباس پہنا، کسی نے کہا جناب آپ نئے پہن لیں، بڑے آتے ہیں دار بڑے اللہ مسلمانوں کو دے نئے پہنتے ہیں، کہہ لیں مجھ سے پہلے 2 چلے گئے، ایک اللہ کے نبی چلے گئے اور ایک صدیق اکبر چلے گئے، ان دونوں نے ساری زندگی ایسے کپڑے نہیں پہنے، آج میں کپڑے پہنوں گا کہیں میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیا پہنو، عمر تمہیں نیا بھی کچھ اثر نہیں کرے گا، قابل ستائش زندگی گزارو اور اللہ تمہیں شہید کی موت عطا فرمائے۔ تو یہ شہادت کی موت لے کر یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت اپنے رستے میں شہادت دے، اور دینا بھی مدینہ منورہ میں، فی بلد رسول، ایک اپنے رسول کے شہر میں مدینہ منورہ میں مجھے شہادت دے۔ جو بھی یہ سنتا کہنے لگا حضرت یہ آپ دعا کیسی مانگ رہے ہیں؟ مدینہ امن والا، مدینہ کرم والا، وہاں تو یہ دارالامن ہے، کسی کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے شہادت کی دعا مانگنی ہے تو سرحد پہ مانگیے، اسلامی سرحد پہ جہاں دشمن سے مقابلہ ہو، پھر آپ کو شہادت ملے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ سرحد اسلام پر شہادت دینے پر قادر ہے وہ اللہ مجھے مسجد نبوی میں شہادت دینے پر قادر ہے۔
وہ مجھے مدینہ طیبہ میں شہادت دے. قادر تو اللہ ہے نا, جو چاہے, جو اللہ کسی کو ہزاروں میل دور شہادت دیتا ہے وہی اللہ مجھے مدینہ طیبہ میں بھی شہادت دے سکتا ہے. ہاں دنیا نے یہی دیکھا کہ عمر کو شہادت نصیب ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے شہر میں نصیب ہوتی ہے, بلکہ اس کی ابتدا مصلی رسول پہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی صاحب کے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے نماز پڑھانے کے لیے, فجر کی نماز کے لیے. آپ نے اللہ اکبر کہا, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. آپ رکوع سجدے میں جا رہے تھے تو وہ جو بد نصیب تھا ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اس نے خنجر کا وار کر دیا اور آپ شہید ہو گئے. تو شہادت کی ابتدا بھی آپ کو مسجد نبوی میں اور مصلی رسول پہ نصیب ہو رہی ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جانا ہر ایک نے ہے, لیکن وہ بڑے بختوں والا ہے جو شہادت کی موت لے کے جایا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد میں, عمر تم کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر. عمر میں نے دیکھا جنوں کے بھی اور انسانوں کے جو شیطان ہیں تیرا نام سن کے ہی بھاگ رہے ہیں, جہاں سے تو جاتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. عمر یہ میں دیکھا کہ جہاں تو گزرتا ہے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑے جا رہے ہیں. تو عمر تو ایسی ہے, جہاں ایسی شخصیت ہے جہاں سے یہ گزر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پاک و صاف کرتا جاتا ہے, وہ اہل حق کا نمونہ بن جاتا ہے. تو گویا اس کا یہ بھی مطلب ہے عمر جو زندگی میں تم کام کرو گے اس پر اللہ کی رحمت کی مہر ہوگی, یہاں کسی شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اللہ نے تیرے جسم کو بھی پاک کر دیا ہے اور تیرے کردار کو بھی اللہ نے پاک و صاف کر دیا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ خاصیت ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے, بلکہ جہاں عمر کا نام بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی. اور ایک موقع پر اس طرح فرمایا, ابن خطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فج کا. اے عمر, اے ابن خطاب کے بیٹے, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میں نے دیکھا کہ تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہاں آ رہا ہو تو شیطان وہ گلی ہی چھوڑ کے پرلی گلی پہ ہو جاتا ہے کہ اس گلی سے عمر گزر رہا ہے. تو عمر کی تو شان ہی یہ ہے کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ساتھ لیے جاتا ہے. تو یہ وہ حضرات ہیں, ہم ان جیسے بن نہیں سکتے. 1000 ٹکرے لے لینا, 1000 سالہ بھی عمر ہو جائے, ہم ان جیسے بن نہیں سکتے, لیکن ان سے محبت تو کر سکتے ہیں, ان سے پیار تو کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, المرء مع من احبا, آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آئیے نفوس قدسیہ سے محبت کریں, نفوس قدسیہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہو جائیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن آپ فرماتے میں لیٹی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, کھلا آسمان تھا, تاروں بھرا آسمان تھا. اچانک میں نے کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یہ آسمان کے تاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں, آپ کی امت میں سے آسمان کے تاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں. اب عائشہ کا ایمان دیکھیے, ام المومنین, مومنوں کی ماں کا ایمان دیکھیے. انہیں معلوم ہے نبی کو تاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور نبی کو ہر مومن کی نیکیوں کی تعداد کا بھی علم ہے. ورنہ جسے تاروں کی تعداد کا علم نہ ہو وہ جواب نہیں دے سکتا, جسے مومنوں کی نیکیوں کا علم ہو وہ بھی جواب نہیں دے سکتا. اتنا عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں ایسے موقع پر ہمیشہ یہ سننے کی عادت تھی کہ نبی کریم صدیق اکبر کا نام لیں گے, لیکن اس دفعہ خلاف توقع اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, تاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی نیکیاں, فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں. یا رسول اللہ میرے ابا کی نیکیاں کدھر گئی, میرے ابا کی نیکیاں کدھر ہیں, وہ کتنی ہیں, وہ کدھر گئی؟ فرمایا تیرے ابا کی ایک نیکی, غار والی نیکی, تیرے ابا کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے افضل والا ہے. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں.
آپ کے نیاز مند ہیں، آپ کے بعد آپ کے مسلح پہ بیٹھنے والے ہیں، جن کی ساری زندگی عبادت و ریاضت، ذکر و فکر، عبادت الہی میں گزری، لوگوں کا بھلا کرتے گزری، خیر و عافیت سے گزری ہے، اور ہر آدمی کی خیر خواہی کرتے ہوئے گزری ہے۔ آئیے ان نفوس قدسیہ کی سیرت و کردار پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔